الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا الناس بیوم القیامت اکثرهم علیہ الصلاۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے میرے بھائیوں درود شریف پڑھنے کی فضیلت۔ تو اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ماہ رمضان ہے، تو اس کے لیے کثرت سے درود پاک پڑھیں، اس میں پڑھیں کثرت درود پاک۔ آج ماشاء اللہ جو چھٹا روزہ 7واں روزہ لگ گیا، تو اس سے کثرت سے درود پاک پڑھیں، اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آپ کو ہماری ویب سیریز قیامت قریب ہے کہ ایپیسوڈ 1 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ویب سیریز بنانے کا مطلب یہ تھا کہ رمضان میں آپ کو انفارمیٹیو چیزیں ملتی رہیں۔ اصل میں یہ جو ٹاپک ہے نا کہ قیامت کب آئے گی، دجال کب آئے گا، اصل میں آج کی جو یوتھ ہے اس کو بڑا پسند ہے یہ ٹاپک۔ یعنی کہانیوں کی طرح نہیں لینا، اس سے ہمیں سبق سیکھنا ہے، نصیحت لینی ہے کہ دجال آئے گا، اس کو ایک کہانی کی طرح کوئی کیریکٹر اپنے ذہن میں نہ بنائیں۔ اصلی میں دجال آنا ہے، قیامت آنی ہے، یاجوج ماجوج آنے ہیں، امام مہدی آنے ہیں۔ تو مقصد یہ تھا کہ اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کریں۔ لوگ اس کو کہانیوں کی طرح لوگ سنتے ہیں، ہاں بھائی ڈر جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اصلی ہے یہ سب، اور ہم پہ یہ وقت آنا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ پاک ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں ہمارے پہلے ایپیسوڈ سے، جس کا موضوع ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اب اس کا علم تو کسی کو بھی نہیں ہے، چنانچہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا بڑا پر رونق مقام ہے، لیکن اس کا عیب یہ ہے کہ یہاں کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے، یعنی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اینڈ ہے، یہ نہیں کہ ہر کوئی چیز ہمیشہ رہے گی۔ ان قریب ایک دن ایسا آئے گا کہ جب دنیا کی تمام رنگینیاں ختم ہو جائیں گی، دنیا کی خوبصورتی پر زوال آ جائے گا، دنیا اجڑے ہوئے چمن کی طرح ویران ہو جائے گی، بڑے بڑے پہاڑ بکھر جائیں گے اور دھنی ہوئی روحیں کی طرح پرواز کرتے ہوں گے، عالیشان محلات ٹوٹ جائیں گے، چمکتے ہوئے ستارے اپنی جگہ چھوڑ جائیں گے، سورج اور چاند کی روشنی مدھم پڑ جائے گی، زمین چاند اور سورج کے گل ہونے کی وجہ سے تاریک ہو جائے گی۔ جب چاند نہیں ہوگا، سورج نہیں ہوگا تو بالکل اندھیرا ہو جائے گا، سمندر سلگائے جائیں گے، زمین ایسے تھر تھرائے گی کہ کبھی نہ تھر تھرائی ہوگی، زمین اپنا بوجھ باہر نکال پھینک دے گی، آسمان پھٹ جائے گا۔ ایک عجیب سما ہوگا، حال یہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی یعنی دودھ پلانے والی ماں جو کہ سب سے زیادہ اپنے بچے کو پیار کرتی ہے، اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ ایسی تباہی مچے گی کہ الامان والحفیظ، اسی کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، عدالت میں خدا ہوگا، یعنی کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ باپ بچے کو بول رہا ہوگا تو مجھے اپنی نیکیاں دے، بیٹا ماں کو بول رہا ہوگا تو مجھے اپنی نیکیاں دے، ایک دوسرے کو مار رہے ہوں گے، ماں باپ اپنے بچوں کو مار رہے ہوں گے تو ہمیں اپنی نیکیاں دے۔ وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا بنا کے رکھا تھا، آج وہ بچہ جو کہ قیامت میں ہے، پسینے پسینے ہو رہا ہے، دہشت ہے اور روز محشر ہے، تانبے کی زمین ہے، پھر بھی یہ نہیں ہوگا کہ میرے بچوں کو کیا ہوا، میرے بچوں کو پیاس لگ رہی ہے، میرے بچوں کو پسینہ آ رہا ہے، نہیں، بلکہ اور ماریں گے تو ہمیں ہماری نیکیاں دے۔ پھر انہیں روک دیا جائے گا کہ تمہارا اس پہ اتنا حق نہیں ہے۔ کیا دن ہوگا وہ کہ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر جان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر جان کو صرف اور صرف اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ جی ہاں، وہی دن قیامت کا دن ہوگا، اسی کو قیامت کا دن کہتے ہیں اور اسی کے لیے ہم سب کو تیاری کرنی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس دن کی تیاری کرنا نصیب فرمائے۔ اسی کو حسرت اور پریشانی کا دن کہتے ہیں، اسی کو حساب کتاب اور سوال و جواب کا دن کہتے ہیں، اسی کو زلزلے تباہی کا دن کہتے ہیں، اسی کو واقع ہونے اور دل دہلا دینے کا دن کہتے ہیں، اسی کو تھر تھرا دیے جانے اور الٹ دیے جانے کا دن کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھا اسلامی بھائیوں آپ لوگوں نے کہ قیامت کا دن کتنا ہولناکیوں سے بھرا ہوگا، زمین ایسے تھر تھرائے گی کہ کبھی نہ تھر تھرائی ہوگی، اللہ عز و جل اس وقت ایسے جلال میں ہوگا، نہ کبھی ایسا جلال میں ہوا ہے اور نہ آئندہ ایسا جلال میں ہوگا۔ قیامت کے دن ایسا ہوگا
کہ حضرت جبریل حضرت ابراہیم علیہ السلام بولیں گے یا اللہ آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف تیری امان مانگتا ہوں، صرف تجھ سے پناہ مانگتا ہوں مولا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے یا اللہ آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا۔ آپ غور کریے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے مولا آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، صرف تیری امان مانگتا ہوں۔ لیکن جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے کہ یا رسول اللہ سفارش کر دیں، بخشش کروا دیں، حضور کیا بولیں گے؟ انا لہا۔ اور رسول بولیں گے اذهبوا الی غیری، آپ کے منہ پہ انا لہا ہوگا کہ میں ہوں تمہارے لیے، آج میں ہی تمہاری شفاعت کرواؤں گا۔ پھر حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور جواب آئے گا اے محبوب سجدے سے اٹھیے، مانگیے، جو مانگیں گے ملے گا۔ پھر پھر شفاعت شروع ہو جائے گی، پھر حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ انا لہا۔ آپ سنیے تو کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ سارے انبیاء بولیں گے مولا آج کچھ نہیں چاہیے، صرف تیری امان چاہیے مولا، صرف تیری پناہ چاہیے۔ میرے رسول فرمائیں گے انا لہا کہ میں ہوں تمہارے لیے، آج میں ہی تو ہوں شفاعت کرنے والا، کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، صرف اور صرف میں ہوں۔ تمہارے اگلوں کی بھی شفاعت میں کروں گا، تمہارے پچھلوں کی بھی شفاعت میں کروں گا، اور بے شک رسول کی شفاعت کریں گے، اور انشاءاللہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ رسول اللہ کا دامن دنیا میں بھی پکڑا ہے، آخرت میں بھی ان کا دامن پکڑیں گے انشاءاللہ، حوض کوثر سے پانی پئیں گے اور کبھی پیاسے نہ ہوں گے۔ حضور کی بارگاہ سے امید ہے اللہ ہمیں شفاعت، حضور کی شفاعت نصیب فرما مولا، بدبختوں میں ہمارا نام نہ مولا، حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے، اپنے حبیب کی شفاعت نصیب ہو جائے، شفاعت کبریٰ ہمیں نصیب ہو جائے مولا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ بھائی قیامت کا دن ہے اور ناکیوں بڑا دن ہے، قیامت کا دن حضور نے کچھ بتایا تو ہوگا نا، اس بارے میں حدیث جبریل، جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، یہ آپ نے سنی ہوگی، حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ حضرت عمر بن خطاب روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک بالکل سفید لباس اور نہایت سیاہ بالوں والا ایک شخص آیا۔ اس پر نہ کوئی سفر کا اثر تھا، بھائی بندہ کہیں سے آتا تو سفر کے اثار سے دکھتے ہیں نا، نہیں تھا، اور نہ ہی ہم سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گھٹنے رسول اللہ، رسول رحمت، شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ زانوں پر رکھ دیے اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے، مجھے بتائیے آپ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے، اور طاقت ہو تو کعبۃ اللہ کا حج کرے۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا، صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی جب تیرے کو پتہ ہے تو پھر تو سوال کیوں کر رہا ہے؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ حضور نے سچ فرمایا پھر آپ سوال کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ فرماتے ہیں ہمیں تو تعجب ہوا۔ پھر اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پاک، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لائے۔ ہمیں ایمان بھی بتا دیا کہ ان چیزوں پہ ایمان لاؤ گے تو مسلمان کہلاؤ گے۔ اس نے کہا صدقتا، یعنی آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ امت پر مہربان، دو جہاں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ پاک کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ احسان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک کی عبادت ایسے کرو کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو وہ تجھے دیکھ ہی رہا ہے، یعنی اس طرح عبادت کریں کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے تو ایسا امیجن کریں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ویسے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اسی کا نام احسان ہے، یہی کامل عبادت ہے۔ اور یہ عبادت کون کرتے تھے؟ صحابہ کرتے تھے، تابعین کرتے تھے۔ آج کل تو جذبہ ہی نہیں، 5 منٹ میں نماز پڑھی، فرض پڑھ کے غائب، سنتیں پڑھی نہیں، سنتیں موقع واجب جا رہا ہے، وطر جا رہے ہیں، نہیں۔ تراویح میں شروع کے 2 دن آئے، گائے دانا کوئی بہت ہی کوئی ہوا اللہ کا بندہ تو 10 دن آ جائے گا، اس کے بعد تو 2 صفحے، 1 صفحے، 1.5 صفحے ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں کرنا میرے بھائیو۔ رمضان میں تراویح میں پورا قرآن سننا سنت مؤکدہ ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب علی الکفایہ ہے۔ ہم کہاں پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے ہلکا جانا ہے، ہم تو فرض پڑھ رہے ہیں، بڑی بات ہے، فرض ہم سے نہیں ادا ہو رہے، ہم تراویح پڑھیں گے، تراویح بھی پڑھنی ہے، فرض بھی پڑھنے ہیں،
یہ رمضان کا مہینہ کہ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض اگر آپ اس مہینے میں پڑھو گے تو فرض کا ثواب 70 فرائض کے مانند 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس میں نماز پڑھنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، قرآن پاک ختم کرنا ہے۔ قرآن کیونکہ یہ تو وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی نزلنا فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ جس میں ہم نے نازل کیا قرآن کو۔ قرآن کہہ رہی ہے، اللہ اس میں قرآن میں فرما رہی ہے، ہم اسی مہینے میں قرآن ختم نہ کریں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر حضرت جبریل جو تھے وہ سفید بدن تھا، حضرت جبریل تھے، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ امت پر مہربان دو جہاں کے سلطان نے فرمایا تو اللہ کے پاک کی عبادت کر جس طرح گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں کر سکتا تو وہ ہی تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے عرض کری مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی جب حضرت جبریل نے عرض کیا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کب آئے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی تو نے جس سے پوچھا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، وہ قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے، وہ پوچھنے والے سے بھی زیادہ نہیں جانتا۔ عرض کی قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ فرمایا لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، اور ایسا دور آ گیا ہے۔ یعنی ماں بچہ آپس میں ایسے جیسے لونڈی اور مالک، بچہ ماں کو جھاڑ رہا ہے، ماں کی بےزتی کر رہا ہے اور ماں چپ کر کے اس کی سن رہی ہے، تو یہ لونڈی اور غلام، لونڈی اور مالک کی مانند ہے۔ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے جسم، مفلس اور بکریاں چرانے والے بلند و بالا گھروں کی تعمیرات میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہوں گے۔ ایسا بھی ہوا ہے جن کے پاس سگریٹ پینے کے یعنی وہ بتا رہے ہیں پیسے نہیں تھے، آج وہ کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہیں، اتنی ساری ان کے پاس گاڑیاں ہیں، لینڈ کروزر، پتہ نہیں کیا کیا ہیں ان کے پاس، چھولے بیچتے تھے، چھولی کی ریڑیاں لگاتے تھے، موچی تھا، کوئی کیا تھا، اور آج دیکھو اتنے بڑے بڑے مکانوں سے فخر کر رہے ہیں۔ یہ دور بھی آ چکا ہے، کئی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ پھر وہ شخص چلا گیا، حضرت عمر جانتے ہو وہ سائل کون تھا، یعنی جب وہ شخص چلا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا وہ سائل یعنی پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے کہا اللہ پاک اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہ حضرت جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے حدیث جبریل سنی، اس سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہیں کہ ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، عبادت کا معیار کیا ہونا چاہیے، لیکن ایک بات اور معلوم ہوئی، قیامت کب آئے گی۔ تو حضور نے یہاں پہ تو نہیں فرمایا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں آپ کو علم نہیں تھا، کئی جگہ تو آپ نے حضور نے قیامت کا دن بھی فرما دیا، قیامت کا وقت بھی فرمایا، بتایا کہ 10 محرم ہوں گے، آخری جمعے کا دن ہوگا، کئی بار فجر کا دن ہوگا، ایسا بہت جگہ فرمایا ہے، لیکن ہمیں یہاں حضور نے نشانیاں بتا دی کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، یعنی جن کے پاس کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے، ننگے یعنی اس طرح کے لوگ، وہ آج بڑے بڑے مکانوں میں فخر کریں گے، اور ایسے زمانے آ چکے ہیں۔ عرب میں کھیتی ہوگی، عرب میں ہریالی ہوگی، ایسا ہو چکا ہے۔ اب بڑی نشانیاں رہتی ہیں، تقریباً ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، اب جو زمین کا پھٹنا باقی ہے، لوگوں کا بندر کی شکل میں ہونا باقی ہے، یہ چیزیں بھی آنی ہیں، پتھروں کی بارش بھی باقی ہے، پتھروں کی بارش بھی آئے گی، ایسا ہونا ہے، حدیثوں میں آیا ہے اس طرح کا کہ جب تک حضور ہیں وہ بارش نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے آ جائے، لیکن اللہ جب تک حضور ہیں، جب تک اللہ نے ہمیں عذاب سے بچایا ہو، جب تک حضور ہمارے درمیان میں ہیں، اور آئندہ بھی اللہ ہمیں عذاب سے بچاتا رہے، لیکن ہمارے کرتوت ایسے نہیں ہیں، ہمارے جس طرح کے کرتوت تو کئی سال پہلے زمین پھٹ جاتی، ہم سارے ہلاک ہو جاتے، یہ تو حضور کی رحمت ہے، حضور کی دعائیں ہیں کہ اللہ میری امت کو عذاب سے بچائے رکھ، تو حضور نے اپنی دعاؤں کے صدقے، حضور کی دعاؤں کو صدقہ جو آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ہم تو اس لائق بھی نہیں تھے، ہم پہ تو کب کا عذاب ہو جاتا، اللہ کا قہر نازل ہو جاتا، ایسا نہیں ہے، حضور کی دعاؤں کی برکت سے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ چوتھی اہم بات جو اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوئی، وہ یہ ہے کہ حضرت جبریل کو معلوم تھا کہ رسول رحمت، شفیع امت اللہ پاک کی عطا سے غیب جانتے تھے، تبھی تو پوچھا نا، پوچھا اسے زیادہ جس کو پتہ ہوتا ہے، اور جس کو پتہ ہی نہیں اس سے کیسے پوچھا جائے گا، تو
تو حضور کو پتہ تھا، تبھی حضرت جبریل نے آپ سے یہ سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ حضور نے بتایا نہیں، اور یہ بات بھی جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، یہی وجہ ہے انہوں نے سوال کیا کہ مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں یہاں حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان یا اظہار عجز کے لیے تو سوال کر نہیں رہے ہیں، بلکہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ حضور کو قیامت کا علم تو ہے مگر اس کا اظہار نہ فرمایا۔ خیال رہے کہ حضور نے دوسرے موقعوں پر قیامت کا دن بھی بتا دیا، مہینہ بھی، تاریخ بھی، کہ فرمایا جمعے کو ہوگی، 10ویں تاریخ محرم کے مہینے میں ہوگی۔ دیکھا آپ لوگوں نے میرے مٹے اسلام بھائی، جو اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے یعنی 5ویں بات جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت تو آئے گی ہی، مگر اس کے آنے سے کچھ پہلے کچھ نشانیاں اور علامتیں بھی ہیں، یعنی جب وہ آ جائے تو سمجھ لو قیامت آنے والی ہے۔ جو اس بات کی نشاندہی کریں گی کہ قیامت آنے والی ہے۔ اس حدیث پاک میں اب قیامت کی نشانیوں کی 2 قسمیں بیان کی، کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں۔ دجال، یاجوج ماجوج، امام مہدی، حضرت عیسیٰ کا نزول، یہ بڑی نشانیوں میں ہیں۔ ان کے ظاہر ہونے کے بعد فوراً قیامت آ جائے گی۔ اس سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو کہ اب ظاہر ہو رہی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی، عورتیں زیادہ ہوں گی، ایک ملک کی سرپرستی 50 عورتیں ہوں گی، لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، تو اس طرح کی نشانیاں تو اب ظاہر ہو رہی ہیں۔ بڑی نشانیوں کا ظاہر ہونا باقی، اور ان قریب وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے، ابھی وقت کا کچھ نہیں پتا، ہو سکتا ہے اسی دور میں ہو جائیں، ہو سکتا ہے 100 سال بعد ہو جائیں، ہو سکتا ہے ہم کل ہو جائیں، وہ نشانیاں ظاہر، تو ابھی کچھ بھی نہیں پتا قیامت کا۔ ہو سکتا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں پتا دجال کب آ جائے، یاجوج ماجوج کب آ جائے، کب ایک سور پھوٹے اور ہم سب اٹھا لیے جائیں، کچھ بھی نہیں پتا ابھی۔ ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، کب ہمارا آخری دن ہو، کب ہمارا آخری لمحہ ہو، ہر وقت توبہ کیا کریں میرے بھائیوں، استغفار کی کثرت کریں، درود شریف کی کثرت کریں۔ تو 5ویں بات جو اس حدیث یعنی حدیث جبریل سے معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت تو آئے گی مگر اس کے آنے سے پہلے کچھ نشانیاں اور علامتیں بھی ہیں جو اس بات کی نشاندہی کریں گی کہ قیامت آنے والی ہے۔ اس حدیث پاک میں غیب جاننے والے آقا مدینے والے مصطفیٰ قیامت کی 2 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، دوسری یہ کہ ننگے پاؤں برہنہ جسم والے مفلس اور بکریاں چرانے والے بلند و بالا گھروں کی تعمیرات میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہوں گے۔ ان کی تفصیل ہم انشاءاللہ سنتے ہیں، یعنی آگے کی سیریز میں ایپیسوڈ ہوں گے، ایپیسوڈ 2، 3، 4 میں دجال کے بارے میں تفصیل سنیں گے، امام مہدی کے بارے میں کہ دجال کیا ہے، کون ہے، یہ پیدا کیسے ہوا، اس کا خاتمہ کیسے ہوگا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہم پورا سنیں گے۔ تو یہ ایپیسوڈ وائز ہم یہ چلتا رہے گا، تو اس کو دیکھنا نہ بھولیے گا اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریے گا تاکہ صدقہ جاریہ رمضان میں نفل عبادت ہو گئی، صدقہ جاریہ ہوگی تو اس کا ثواب آپ کو اور زیادہ سے زیادہ ملے گا۔ اگر آپ نے شیئر کر دیا، وہ سن لیا، کسی نے سمجھ لیا، کوئی اس پہ عمل کرنے لگ گیا، تو آپ کو بھی اس کا کتنے ٹائم اس کا ثواب ملتا رہے گا، رمضان میں وہ ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے نا ثواب، تو اس کی بھی نیت کریں کہ آپ سے ویڈیو کو شیئر کیا کریں۔ ان کی تفصیل سنتے ہیں۔ ان علامات کے علاوہ بھی احادیث طیبہ میں قیامت کی کئی اور علامتیں بیان ہوئی ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت میں احادیث طیبہ کی روشنی میں قیامت کی کئی علامات ذکر کی گئی ہیں۔ آئیے ہم ان میں سے کچھ سنتے ہیں۔ ان اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ابھی بھی کچھ دنوں پہلے ایک عالم صاحب کو اس نے گولی مار کے قتل کر دیا، کئی عالم شہید ہو رہے ہیں۔ عالم والوں انہوں نے ٹارگیٹ پہ رکھا ہوا ہے، کفار نہیں، انہیں پتہ ہے کہ عالم ہی ہے جو اپنی قوم کو موٹیویٹ کریں گے، ان کے اندر ان کا جذبہ ایمانی بڑھائیں گے، تو یہ عالموں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے اولاد کو زیادہ زیادہ علم دین سکھائے۔ ہمارا یہاں دہلی کالونی میں فیضان محمد تار کے نام سے جامعہ کھلا ہے، تو جو میرے بھائی جو ہمیں یہاں پہ کالونی کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے علاقے کے اندر، تو ان سے گزارش ہے اس میں داخلہ لیں، آگے کا دور بہت فتن دور ہے۔ یہ جو میٹرک، انٹر، گریجویشن، یہ ہمیں بھٹکانے کے لیے لگایا گیا، ہمیں کوئی ہمارا فائدہ نہیں ہو رہا اس میں۔ لارڈ میکول جس نے یہ ایجاد کیا تھا میٹرک، اس کا خط یہی تھا کہ ہمیں یہاں پہ تعلیمی نظام، جس کا مضمون یہ ہے کہ تعلیمی نظام ہمیں یہاں کا برباد کرنا ہوگا۔ اس وقت میٹرک انٹر تو نہیں تھا نا، تو انگریزوں نے اس کو ایجنٹ کے طور پر بھیجا کہ تم وہاں پہ دیکھو کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس سے یہ لوگ ہماری مٹھی میں آ جائیں، ہمیں غلام بن جائیں۔ اس نے کیا فرمایا کہ یہاں کا تعلیمی نظام بہت مضبوط ہے۔ اس وقت کون سا تعلیمی نظام تھا؟ جامعہ کا، درس نظامی کا، اسی کے اندر آپ کو ریاضی، انگلش، میتھ پڑھائے جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے تو گریجویشن نہیں کیا، اعلیٰ حضرت تو اسکول نہیں گئے، اعلیٰ حضرت نے تو کوئی ماسٹرس نہیں کیا،
پھر بھی آپ جیسا سائنٹسٹ، آپ جیسا میتھمیٹیشین، آپ جیسا ایسٹرولوجر، آپ جیسا عالم، آپ جیسا شاعر، آپ جیسا پوئٹ، آپ جیسا زبانوں میں دسترس رکھنے والا کسی ماں نے ابھی تک جنا نہیں، اور صدیوں گزر گئی، کسی ماں نے نہ ایسا دیکھا، نہ زمانے نے ایسا مجتہد دیکھا جیسے میرے اعلیٰ حضرت تھے۔ آپ کے والد صاحب نے کیا فرمایا تھا کہ بیٹا علم دین بھی لگ جا، یہ علم تو تجھے بارگاہ مصطفیٰ سے تجھے عطا ہو جائیں گے، اور ویسا ہی ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے دین کی خدمت کری، علم دین پہ لگ گئے، اور سارے علوم حضور کی بارگاہ سے آپ کو تحفتاً مل گئے۔ تو یہ علوم تو میرے بھائیوں حضور کی بارگاہ سے مل ہی جائیں گے۔ اصل آخرت ہے، آخرت کا نفع ہے۔ آپ مر جائیں گے، آپ کے بچے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ کو کیا بخشے گا، آپ کو کیا اس کا ثواب پہنچائے گا؟ پھر آپ قبر میں پہنچ جائیں گے، کاش ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھا دیتے، کاش ہم اپنے بچوں کو علم دین سکھا دیتے۔ ابھی وقت پہ کچھ نہیں بگڑا، کفار تو چاہتا ہی یہی ہے کہ علماء کو مٹا لیا جائے، علماء کو ہٹا دیا جائے، تاکہ مسلمان قوم بہت گمراہ ہو جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے منصوبوں میں سب سے بڑی ڈھال علماء ہے۔ دجال آئے گا، کون بتائے گا دجال ہے؟ علماء بتائیں گے۔ امام مہدی آئیں گے، کون شناخت کرے گا؟ علماء کریں گے۔ لیکن ہم کہاں ہیں؟ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، ہم وہی دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی تاریخیوں میں کہ بھائی یہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ 70-80 سال جینا ہے، اصل تو آخرت ہے، کروڑوں اربوں خربوں انلمیٹڈ وہاں پہ رہنا ہے۔ تو ہمیں پسند ہے کہ ہم 80 سال کے بدلے اتنا بڑا سولہ گوا دیں کہ ہمیں ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے۔ ایسا نہیں ہے۔ اپنے اولاد کو علم دین سکھائیں تاکہ آپ کو اس کا قبر میں ہی فائدہ ہو، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اولاد نے اچھا پڑھا، وہ اپنی اولاد کو سکھائے گا۔ اگر آپ نے ایک بندے کو بھی علم دین سکھا دیا نا، آپ کی نسلیں سدھر جائیں گی۔ ہر خاندان میں آج کے دور میں ایک عالم دین ہونا ضروری ہے۔ اس طرح کے حالات ہیں، کم از کم ایک عالم دین، اور زیادہ تر پورا خاندان۔ دیکھا آپ نے علماء اٹھا لیے جائیں گے، جب کوئی عالم نہ رہے گا تو لوگ بامر مجبوری یعنی جاہلوں کو مقتدا بنا لیں گے۔ یعنی اس وقت عالم تو نہیں ہوں گے تو اقتدا کس کی کریں گے؟ تو عالم کو مقتدا، عالموں کے علاوہ جو جاہل اس وقت جو بچیں گے نا، جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، وہ مجبوری عالم تو ہے نہیں، تو ان کو مقتدا بنا لیں گے۔ اور جب ان کو اپنا مقتدا بنا لیں گے، ان کی اقتدا کرنے لگ جائیں گے، پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر ان سے دینی مسائل پوچھیں گے تو وہ بغیر علم فتوے دیں گے، یعنی بغیر ان کے الٹے سیدھے فتوے دیں گے، تو خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ جہالت کی کثرت ہوگی، بدکاری اور شراب خور کی عام ہوگی، یعنی شراب خوری عام ہو جائے گی۔ مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ مال کی کثرت ہوگی، جیسا دیکھا ہے آپ لوگوں نے، مال بہت زیادہ ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ جو جتنا زیادہ امیر ہے اس کو اتنا زیادہ سکون نہیں ہے، یار میرے کو گولی نہ مار دے، یار میں بلٹ گیاس لگا لوں، رات کو اپنے ساتھ گارڈ لے کے گھوم رہا ہے۔ لیکن غریب آدمی تھوڑا کماتا ہے، حلال کماتا ہے، سکون سے سوتا ہے، ختم بات۔ ایسا نہیں کرنا، سکون سے تھوڑا کمائیں، اچھا کمائیں، سکون سے بیٹھیں، یہی لائف ہے، علم دین سیکھتے رہیں اور سکھاتے رہیں۔ ایک عالم کی لائف بھلی تھوڑا کماتا ہے، امام مسجد کا مؤذن، مسجد قاری صاحب، لیکن سکون والی لائف ہوتی ہے۔ میں خود مسجد کا قاری تھا، میں خود اسی فیلڈ سے وابستہ ہوں، مجھے پتہ ہے۔ تھوڑا کماتے ہیں لیکن سکون والی زندگی ہوتی ہے، اس تھوڑے میں بھی اتنی برکت ہوتی ہے کہ پورے گھر کا چل جاتا ہے۔ اور یہاں لوگ 2-2 لاکھ روپے کما رہے ہیں، جیسے آج بچوں کی فیس ہے، ٹیوشن، اسکول، فلاں 2 منٹ میں ختم، اب پتہ ہی نہیں کیا کریں، پھر بولتے پیسے نہیں ہیں۔ 2 لاکھ کمانے والے کے بعد برکت نہیں ہو رہی، جو 20,000 30,000 مہینے کے کما رہے ہیں، اس میں الحمدللہ اتنی برکت ہوتی ہے کہ اس کا پورا خاندان کھا رہا ہوتا ہے، اس کا پورا خاندان پی رہا ہوتا ہے، خود برکتیں ہوتی ہیں، خود برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کیا؟ کیونکہ وہ عالم کی تنخواہ ہوتی ہے اور وہ اس کی تنخواہ سے اس کو استنجا بھی کرنا نہیں آتا۔ خیر، برکت ختم ہو رہی ہے، وقت سے برکت ختم ہو رہی ہے، ہر جگہ سے برکت ختم ہو گئی ہے میرے بھائیوں۔ پچھلا رمضان کب آیا اور یہ کب آ گیا پتہ ہی نہیں چلا، ایسا لگ رہا ہے ایک دن کا فرق آیا، وہ رمضان گیا، ایک دن گزرا، اس کے بعد دوسرا رمضان آ گیا۔ وقت کی برکت ختم ہو رہی ہے میرے بھائیوں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے روزہ بھی نہیں تھا، تراویح بھی نہیں ہو رہی تھی، آج 6 روزے ہو گئے، 7 روزے ہونے والے ہیں آج۔ تو وقت کی برکت ختم ہو رہی ہے، چیزوں میں برکت ختم ہو رہی ہے۔ پہلے ایک بندہ کماتا تھا، پورا خاندان کھاتا تھا، پورا خاندان بھی کمائے تو پورا نہیں ہو رہا۔ آپ نے نوٹس کیا ہوا یہ والی بات؟ جو بڑے بوڑھے ہوں آپ مجھ سے پوچھ لیں، ایک بندہ کماتا تھا 10 روپے 1 روپے، مجھے نہیں پتا اس وقت کی کرنسی، لیکن اتنا ہی کوئی کماتا ہوگا، اور پورا خاندان کھاتا تھا۔ اب پورا خاندان کما رہا ہے تب بھی پورا نہیں ہو رہا۔ شوہر بھی کما رہا ہے، اس کی بیوی بھی کما رہی ہے، اس کے بچے ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، اس کی بچیاں جو ٹیوشن پڑھا رہی ہیں، سلائی کر رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کام ہو رہے ہیں، تب بھی پورا خاندان نہیں کھا پا رہا۔ اس قدر نابرکتی ہو رہی ہے، بے برکتی اس قدر ہو رہی ہے۔ تو ابھی بھی ہمارے تو سامنے ہے یار سب کچھ،
हम अभी भी दुनिया की रंगीनियों में, बाजारों में घूम रहे हैं, फूड फेस्टिवल बनाए हुए रमज़ानों को, शॉपिंग डे बनाया हुआ, शॉपिंग मंथ बनाया हुआ। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, ये इबादत का महीना है। हुजूर ने फरमाया वो शख्स हलाक हो गया जिसने रमज़ान को पाया और अपनी बख्शीश ना करवा सका। अभी वक्त है मेरे भाई, सुधर जाओ। मैं क्या बढ़िया हम आपको पहुँचा रहे हैं यूट्यूब के जरिए पैगाम, क्या उम्मत की खिदमत हो जाए, उम्मत सुधर जाए। 100 लोग देखेंगे, 2 अमल करेंगे, 1 सुधर गया, हमारी निजात है, हम कामयाब हो गए। असल मकसद सब्सक्राइबर्स पाना नहीं है, असल मकसद व्यूज़ पाना नहीं है, असल मकसद नेकियां पाना है। सब्सक्राइबर्स आएंगे तो आपको जल्दी वीडियो पहुंचेगी, ज़्यादा लोग पहुंचेंगे वीडियो, व्यूज़ आएंगे यानी हमें पता चलेगा ज़्यादा लोग देखेंगे, तो वो एक अपनी जगह बात है, लेकिन असल नेकी कमानी है। आप लोग अमल नहीं करेंगे तो हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है। हम इतनी मेहनत करके आपके सामने पेश करते हैं चीज़ें, हम क्यों कर रहे हैं कि आपको दीन के बारे में अवेयरनेस हो, आपको दीन के बारे में पता चले, आपको हलाल हराम पता चले। इसके बारे में भी कोशिश करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि थोड़ा सुना है, मुख्तसर सुना है, इंशाल्लाह आगे की वेब सीरीज़ में आपको मज़ा भी आएगा। नए नए वाक़यात आपको सुनाएंगे, दज्जाल कब आएगा, याजूज माजूज कब आएंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी इसको बनाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो कुछ सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।